أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں علم تجوید و قرات کی معروف اور مشہور شہرہ آفاق کتاب تحسیر التجوید کے ساتھ حاضر ہے. آج ہم درس تجوید میں یہ کتاب شروع کر رہے ہیں، تحسیر التجوید. اس کا پہلا سبق یعنی آج آغاز ہوگا. آج الحمدللہ ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں تحسیر التجوید، ان کے مصنف کا نام ہے استاذ القراء والمجودین القاری المقری قاری عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری. مصنف کا نام ہے استاذ القراء والمجودین القاری المقری عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری. اور اس کے نیچے جو حاشیہ ہے وہ میرے استاذ گرامی استاذ القراء والمجودین القاری المقری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اپنے مائک بند کر لیجیے. سب سے پہلے ہم اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے احوال، مختصراً احوال زندگی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے لمبے سفر کرتے تھے علم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ. سارے دوست جو بھی میرے ساتھ شامل ہیں یا جو بعد میں سنیں گے درود شریف پڑھ لیجئے، اور درود شریف کے بعد دعا بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعا بھی پڑھ لیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمارے لیے مشکل نہ کرنا. اور ہم نے شروع کیا ہے تیرے نام کے ساتھ، تیرے پیارے محبوب کے اوپر درود و صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، تو یا اللہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری ہی مدد سے ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو آئیے اب آگے یہ
جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے دیباچہ پیش لفظ، یہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پہلے آپ نے یہ خطبہ پڑھا، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ راجہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ جی جی حافظ صاحب بھی ہیں۔ اما بعد، احقر عبد الخالق غفر له ولوالديه واساتذہ خادم قدیم مدرسہ تجوید القرآن واقع محلہ قاضی سہارنپور نے اپنے 35 سالہ تجربے کے بعد یہ محسوس کرتے ہوئے کہ تجوید کے وہ رسائل جو آج کل جاری ہیں مبتدی طلباء کے لیے زیادہ مفید نہیں۔ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بعض رسالے مشکل اور بعض طویل، مگر پھر بھی بعض ضروری مسائل میں ان میں نہیں ملتے۔ اس لیے 5 باتیں، حروف کے مخارج حروف نمبر 1، حروف کی صفات لازمہ نمبر 2، صفات عارضہ نمبر 3، مدات نمبر 4 اور اوقاف نمبر 5۔ معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں، حروف کے مخارج، حروف کی صفات لازمہ، حروف کی صفات عارضہ، مدات اور اوقاف، یہ انتہائی اہم موضوع ہیں اس علم کے اندر۔ کیا سب اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھیے، اب ذہن میں رکھیے، حروف کے مخارج 17 مخارج آپ نے یاد کرنا کیے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، دہرا لیں، نہیں کیے تو دوبارہ یاد کر لیں۔ حروف کی صفات لازمہ، اس میں 2 قسمیں ہیں، لازمہ متضادہ، لازمہ غیر متضادہ، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے صفات عارضہ، جس میں را کے قاعدے، نون ساکن کے قاعدے، میم کے ساکن کے قاعدے، ادغام کی اقسام، اور پھر اس کے بعد حمزہ کے قاعدے، اجتماع ساکنان، اور اس کے بعد ہائے ضمیر کے قواعد، یہ چیزیں آتی ہیں صفات عارضہ کے اندر۔ آگے ہے مدات۔ مدات کی آپ کو بتا چکے ہیں، مد اصلی اور مد فرعی، فرعی کی 9 اقسام ہیں، یہ آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں۔ اور آگے ہے اوقاف، وقف کے متعلق جاننا چاہیے۔ اوقاف جمع ہے وقف کی، کہ وقف وقف جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق کیا جاننا ضروری ہے، کہ وقف کہاں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، یا آسان عبارت یاد رکھیں، کہاں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 باتیں فرماتے ہیں مختصر اور آسان عبارت میں، کہ جس کو ابتدائی طالب علم بآسانی سمجھ لیں اور یاد کر سکے، جمع کر دی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بعض ایسے آداب و فوائد بھی شامل کر دیے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی طباعت میں جو بعض، یعنی یہ جب دیباچہ لکھا تھا اس وقت انہوں نے اس سے پہلے بھی جو چھپی تھی اس کا بھی اس کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلی طباعت میں جو بعض کوتاہیاں سمجھی گئی تھیں وہ پوری کر دی گئی ہیں، کیونکہ ان تمام باتوں پر ہی قرآن شریف کا صحیح پڑھنا موقوف ہے، اور ان کو 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آگے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ہمیں یہ تحفہ پیش کیا ہے، ہم ذرا ان کے حالات زندگی بھی پڑھ لیں۔ تو آئیے ذرا اس طرف چلتے ہیں۔ یہ آ گیا جی سوانح حیات، استاذ القراء حضرت قاری عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سب کیا نام ہے؟ استاد القراء حضرت قاری عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر التجوید کتاب کا نام ہے، تفسیر التجوید۔ اچھا جی، حضرت قاری عبد الخالق صاحب
1298 ہجری میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ یہ کتنے سال ہوگا جی؟ تقریباً 150 سال۔ یہ دیکھیے قرآن پاک کی برکت سے آج بھی زندہ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کو یاد بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھ رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ نام بھی ان کا زندہ ہے۔ صرف یہی نہیں، دیکھیے ان کے والد صاحب، ان کے والد محترم کا نام شیخ جیون علی تھا، شیخ جیون علی تھا، جو شہر کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ کہاں جی؟ علی گڑھ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عمر 6 سال تھی کہ والد ماجد نے داعی اجل کو لبیک کہا، یعنی 6 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو محلہ کے ایک معلمہ کے سپرد کر دیا، جن سے آپ نے قاعدہ اور چند پارے پڑھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ اس میں دور میں کوئی اختلافی ماحول بھی نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند بن تو چکا تھا، لیکن اس میں جو بعد میں ان کے ساتھ اختلاف کیا، وہ ابھی اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی، یہ 150 سال پہلے کی بات۔ سبحان اللہ۔ بعد میں جناب مولوی صدیق حسین صاحب سے نازلہ قرآن پڑھا، یعنی والدہ محترمہ نے محلہ کی ایک نیک بی بی معلمہ کے سپرد کیا، جن سے آپ نے قاعدہ اور چند پارے پڑھے۔ بعد میں مولوی صدیق حسین صاحب سے نازلہ قرآن پڑھا اور انہی سے حفظ قرآن پاک کیا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے رمضان المبارک میں اپنے محلہ کے قریب نور خان والی مسجد میں پہلی تراویح پڑھائی، پہلی محراب سنائی۔ سبحان اللہ۔ آپ قدرتی طور پر ابتدا ہی سے اپنے ہم جماعت ساتھیوں میں امتیازی حیثیت کے بالغ اور لوگوں کی نظروں میں مقبول تھے، اس لیے استاد صاحب کی خدمت میں اکثر اہل شہر کی درخواستیں آتی تھی کہ اپنے شاگرد عبد الخالق سے ہماری مسجد میں شبینہ میں کچھ پارے پڑھا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہ ماحول تھا۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب 1313 ہجری۔ کتنے سال کے تھے جی آپ؟ یہ 15 سال کے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اپنے بچوں حاجی عبداللہ صاحب، قاری عبد الخالق صاحب، قاری عبد المالک صاحب کو لے کر سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ رخصت کے وقت آپ کے استاد مولوی صدیق حسین صاحب نے آپ کی والدہ محترمہ سے فرمایا کہ بچوں کو مکہ المکرمہ میں قراءات کی تعلیم ضرور دلوانا۔ بالآخر آپ ماں اپنی والدہ محترمہ اور بھائیوں کے بمبئی روانہ ہو گئے۔ دوران قیام بمبئی میں جب آپ تلاوت قرآن کرتے تو سامعین کہتے کہ یہ لڑکا اگرچہ اب بھی اچھا پڑھتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ جا کر اور بھی زیادہ اچھا پڑھنے لگے۔ قاری صاحب کو چونکہ کبھی اہل عرب کو سننے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے حیرت سے سوچتے کہ اس سے اور کیا اچھا پڑھا جا سکتا ہے۔ غرض بمبے میں کچھ دن قیام کے بعد اخیر شعبان میں جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 18 رمضان المبارک وقت مغرب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کتنے دن لگے جی؟ یعنی شعبان کے آخر میں 2-4 دن وہ لگا لیں، اور 18 یعنی 20-25 دن کے قریب یہ سفر تھا بمبے سے مکہ المکرمہ کا۔ اللہ اکبر۔ آج کل اتنی دیر میں حج کر کے لوگ واپس آ جاتے۔ تو یہ 18 رمضان میں پہنچ گئے، شعبان میں چلے تھے۔ حج کے ایام تک طواف اور عمرہ سے مستفید ہوتے رہے۔ حج کا وقت آیا تو حج فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ والدہ محترمہ نے مستقل طور پر مکہ مکرمہ میں قیام فرما لیا۔ اس دور میں یہ ویزوں وغیرہ کا چکر نہیں تھا، کاموں کا چکر نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔
لوگ اپنی مرضی سے جاتے تھے، قیام کرتے تھے۔ سبحان آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی قاری عبدالمالک صاحب نے مدرسہ سہولتیہ میں داخلہ لے لیا۔ یہ مدرسہ سہولتیہ بڑا مشہور گزرا جی، مجھے الحمدللہ اس مدرسہ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ آج کل یہ حرم کعبہ کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ مدرسہ سہولتیہ شہر سے باہر دور جگہ پر اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ جس دور میں بات کر رہا ہوں یہ 1982 کی، یعنی آج سے تقریباً 42-43 سال پہلے مجھے کچھ وقت یہاں اس مدرسہ سہولتیہ میں گزارنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو یہاں آپ دونوں حضرات کو شیخ العرب والعجم حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت قاری عبداللہ مکی کو سنا تو مجھے اہل بمبے کا مقولہ کہ یہ لڑکا مکہ مکرمہ جا کر اور اچھا پڑھنے لگے گا یاد آ گیا، کہ وہ واقعی وہ لوگ سچ کہتے تھے کہ حضرت قاری عبداللہ مکی آپ پر، آپ کے چھوٹے بھائی پر خصوصی محبت فرماتے تھے۔ متعدد مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مکان پر ختم قرآن میں شرکت کراتے، اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی لے جا کر پڑھاتے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، سبحان اللہ، بڑے عاشق رسول تھے۔ تو یہ مکہ شریف میں انہوں نے خوب خدمت کی، اور بعد میں یہ ہندوستان جب یہ منقسم ہندوستان نہیں تھا تو یہ ان کی یہاں پر بھی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت قاری صاحب بھی اپنے استاد گرامی سے از حد محبت فرماتے تھے، چنانچہ حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی کی خدمت کے علاوہ آپ کے دو صاحبزادوں قاری احمد مکی و قاری حامد مکی کا کام، مثلا تختی دھونا، قلم بنانا، پچھلا سبق آموختہ یاد کروانا وغیرہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے۔ نماز مغرب سے عشاء تک روزانہ پابندی کے ساتھ استاد صاحب کی خدمت میں حرم شریف میں رہتے، اور نماز عشاء کے بعد رخصت کر کے واپس آتے۔ سبحان اللہ جی۔ یہ دیکھیے قرون اولیٰ کے مسلمانوں شاگردوں کی استاد گرامی کے تعلقات دیکھیے۔ ربیع الاول 1317 میں آپ ماں بھائی اور والدہ محترمہ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 1317 وہاں پر کتنی دیر رہے جی؟ مکہ شریف میں 1313، یعنی 4 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ اچھا جی، 1317 4 سال مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں پڑھتے رہے 4 سال۔ سبحان اللہ۔ تو والدہ محترمہ کے مدینہ منورہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور تقریباً 6 ماہ وہاں قیام فرمایا، اور پھر واپس مکہ مکرمہ آئے، اور حسب سابق حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی کی خدمت پہ حاضر ہونے لگے۔ آپ 7 سال کے عرصہ میں تمام قرآن مجید از اول تا آخر مشق میں پورا کیا۔ حافظ صاحب آپ نے ایک پارہ پڑھا ہے، اور تقریباً 3-4 مہینوں میں پڑھا ہے۔ قاری صاحب نے 7 سال میں پورا قرآن پاک مشق میں پورا کیا، اور تجوید کے تمام رسائل جو داخل نصاب تھے حضرت قاری عبداللہ مہاجر مکی سے پڑھے۔ 1331 میں آپ بڑے بھائی حاجی عبداللہ صاحب، آپ کے بڑے بھائی حاجی عبداللہ صاحب اور آپ کے چھوٹے بھائی قاری عبدالمالک صاحب واپس ہندوستان آ گئے، اور 1322 میں آپ بھی والدہ محترمہ کے ہمراہ واپس تشریف لے آئے۔ وقت رخصت حضرت قاری عبداللہ صاحب مہاجر مکی نے خانہ کعبہ کے سامنے بہت سی نصیحتیں فرمائیں اور دعاؤں سے نوازا، اور علی گڑھ پہنچ کر آپ نے تدریس کا کام شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس عرصہ میں مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور جو 1321 میں قائم ہوا،
دونوں بھائیوں کی کو مدرسی کی پیشکش ہوئی۔ یکم ذیقعدہ 1323 ہجری میں دونوں بھائی مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور آ گئے۔ 1328 میں دارالعلوم دیوبند کا شاندار جلسہ تقسیم ہوا۔ اس جلسہ میں قاری عبدالرحمن پانی پتی، قاری عبدالسلام پانی پتی، قاری ابراہیم کرنالی جیسے اکابرین موجود تھے۔ ان کے اپنے انداز سے پڑھنے کے، لیکن یہ چونکہ مکہ سے حجازی لہجے میں سیکھ کے آئے تھے۔ دیگر قراء کے بعد جب حضرت قاری صاحب اور قاری عبدالمالک صاحب نے تلاوت فرمائی، ایسی پرسوز اور حجازی لہجوں کی پختہ گرفت کے ساتھ فن تجوید سے معمور تلاوت ہوئی کہ تمام مجمع حیرت و استعجاب سے آگے نکل کر درد و سوز میں ڈوب گیا اور آنسوؤں کی لڑیاں بندھ گئیں۔ 1326 ہجری میں حضرت قاری عبدالمالک صاحب تو مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور کی ملازمت ترک فرما کر تھانہ بھول چلے گئے، مگر حضرت قاری عبدالخالق صاحب تمام عمر مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور ہی میں تشریف فرما رہے۔ 1338 میں آپ حضرت قاری عبدالرحمن مکی اعلی آبادی کی خدمت میں اعلی عباد مدرسہ احیاء العلوم حاضر ہوئے، اور یہ دیکھو پھر پڑھنا شروع کر دیا اور قراءت سبع و قراءت عشرہ کی تکمیل فرمائی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 20 سال اور پڑھانے کے بعد دوبارہ آپ نے قراءت کی تکمیل فرمائی، اور بعد ازاں دوبارہ یہ مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور میں واپس آ کر خدمات انجام دینے شروع کر دی۔ 1347 میں آپ کی والدہ محترمہ کا سہارنپور میں انتقال ہوا۔ حضرت قاری عبدالخالق صاحب نے مدرسہ تجوید القرآن میں تقریباً 35 سال تک خدمات قرآن انجام دی۔ اس عرصہ میں بہت بڑی تعداد میں آپ سے استفادہ فرمایا۔ آپ کے یہاں 5 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادہ قاری عبدالباری صاحب پیدا ہوئے۔ تینوں صاحبزادیاں بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ قاری عبدالباری صاحب نے آپ سے تجوید و قرات پڑھی اور پھر آپ کی وفات کے بعد مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور میں ہی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ استاذ الاساتذہ حضرت قاری عبدالخالق صاحب نے 11 اپریل 1957، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی عمر ایک کم 60 سال ہوئی، 59 سال ہو گئی نا، کیونکہ یہ 1957 یہ دوسری نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تقریباً کتنا فرق ہے؟ 20، تقریباً 57 میں 20 اور ڈالیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ تقریباً 77 سال یا 75 سال کی عمر میں بروز جمعرات سہارنپور میں وفات فرمائی۔ رحمہ اللہ وادخلہ فی جنات الفردوس، آمین۔ راجہ صاحب، جناب راجہ صاحب ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہے کیسے لوگ تھے یہ۔ تو آج ہم نے صرف ابتدائی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعارف پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیسن میں ہم مزید پہلا سبق جو ہے انشاءاللہ وہ دوسرا سبق ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو درس ہے اس کا نام ہوگا درس تجوید۔ درس تجوید یہ مکمل کر لیں، درس تجوید و قرات، اور کتاب کا نام ہے تحصیل تجوید۔ تو آئیے اب ہم حدر پڑھتے ہیں۔ آپ سب پڑھیے سورۃ الدہر مدنیہ، 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ حفصہ پڑھیے 2-4 آیات پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ٹھہریے یہ جو ہے نا پہلا كانت قوارير من فضة جی ويطاف عليهم جو پہلا ہے نا جو ٹھہریے جو پہلا ہے نا اس کے اوپر جب ٹھہریں گے تو الف پڑھا جائے گا لیکن جب نہیں ٹھہریں گے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا لیکن دوسرا جو ہے وہ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں وہ الف نہیں پڑھا جائے گا وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ اور اگر نہ ٹھہریں وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٹھہر جاؤ راجا صاحب نے بھی شرابن طہورا دا مزہ چکھ لن دو راجا صاحب پڑھی ہے وسقاهم ربهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا وسقا ٹھہریے جزاء ٹھہریے میرے پیچھے ایسا میرے پیچھے پڑھیے جی جی وحلوا أساور من فضة پڑھیے وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا شرابا طهورا إن هذا كان لكم إن هذا كان لكم جزاء وكان جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر صاد پر ہے فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم. آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کو درس تجوید و قرات کے نئے سبق میں آپ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.